آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز بھی ہماری جو ہے وہ سلسلے کا پروگرام کا حصہ ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی۔ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے فیس بک، یوٹیوب، اس پر آپ کمنٹ سیکشن میں جو کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس سلسلے میں دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت بختی ہے، کتنی خوش بختی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قیامت کے دن ہاتھ سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تو یہ کتنی برکتوں والا، رحمتوں والا، اور یوں سمجھیے کہ برکات والا وظیفہ ہے درود پاک۔ تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اس کو اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ ویسے ہی بھی 1500واں جشن ولادت قریب آ رہا ہے، تو ابھی سے نیت کر لیں روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھنے کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں یہ ایک عرصے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہوتا بعض اوقات کیا ہے، کوئی خواب نظر آتا ہے، اچانک اٹھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے اور خواب میں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہی تو خواب تھا۔ تو بہرحال خواب مجھے بھی نظر آتے ہیں، ظاہری بات آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے، لیکن کچھ خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی کیا حقیقت ہے یہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو بتانا ہے، اور خاص طور پر آج جو ہے انشاءاللہ ہم مزید بھی انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ بڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی کی جانب، انوائٹ کرتے ہیں آپ کو۔ حضور ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اسد بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انفارمیشن دینی ہے۔ آج خاص طور پر ہم نے ایک پہلو پر بات کرنی ہے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یوں سمجھیے کہ خود ساختہ ہیں، نہ شریعت سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے خود وہ بنائی ہوئی ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابتداً کچھ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسد بھائی سے کیا فرمائیں گے سفر مظفر کے مہینے کے حوالے سے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی خود ساختہ چیزیں بنا کر، یہ منحوس ہے تو سفر نہیں کرتے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، شادی نہیں کرتے، تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بدشگونی اور بدفعلی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ اس زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بعض لوگ اس طرح کی بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور قدیم سے کیوں ہے اس کا ہمیں پتہ حدیث پاک سے لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں اور بھی چند چیزوں کا بیان ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سفر کوئی شے نہیں، یعنی کہ جو کنسیپٹ تھا لوگوں کا بدشگونی والا، بدفعلی والا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا۔ تو اسے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ اسے منحوس خیال کرتے تھے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بدشگونی یہ لینا درست نہیں۔ آج بھی جو لوگ اس طرف زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی عالم نظر آئے گا، نہ علماء کا صحبت یافتہ نظر آئے گا۔ وہ لوگ کہ جو علم سے اور علماء سے دور ہوتے ہیں، عموماً ان کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، خالی ماہ سفر کے بارے میں مسکنسیپشنز نہیں ہیں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت ہی مشہور ہے کہ کالی بلی کو دیکھ لیا یا اس نے راستہ کاٹ لیا۔ اچھا، یہ ایک ایسی وبا ہے، ایسا مرض ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان میں بھی بعض بلڈنگز ایسی ہیں کہ جس میں 13 فلور نہیں ہوتا، یعنی 13ویں منزل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، 12 ہے تو اس کے بعد ڈائریکٹ 14 ہے، یا 12 ہے اور 12 کے بعد 12A بعض اوقات لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو 14ویں منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ان لوگوں کے نزدیک جو 13 نمبر ہے وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ نمبرز میں کوئی نحوست نہیں ہے، نمبر تو نمبر ہے۔ تو لیکن ان کے دماغ کے اندر، اچھا ایسے ہی اور
بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. بعض لوگ جو ہے جب 111 آ جائے یعنی 111 کا نمبر آ جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں. بعض جو ہے وہ کسی اور نمبر کو. تو ہر علاقے، کلچر، ثقافت اور لوگوں کے اعتبار سے بعض اوقات یہ مختلف بھی ہوتی ہے. یہاں تک مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک شخص صبح اپنے گھر سے کام کے لیے نکلنے لگا، جیسے تیاری کرتے ہیں، شوز نکالتے ہیں تو کپڑے نکالتے ہیں تو بریک فاسٹ کرتے ہیں، تو تیاری کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ الماری میں سے کوئی چیز نکال رہا تھا تو اس کے پاؤں میں کوئی کیل چبھ گیا، کوئی چیز لگ گئی، تھوڑا سا خون نکل آیا. تو اس نے کہا بھئی آج تو میں کام پہ نہیں جاؤں گا کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، کیونکہ دن کے ابتدا میں مجھے کیل لگ گیا تو آج مجھے کاروبار میں کوئی نفع نہیں ہونے والا. تو وہ کام پر ہی نہیں گیا، حالانکہ اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہے لیکن نہیں گیا وہ. تو اب اس کے دماغ کے اندر کسی نے یہ بات ڈال دی ہوگی کہ بھئی صبح صبح اگر کچھ برا ہو جائے تو بھائی اب دنیا کے اندر کوئی صبح سلپ ہو جائے، کوئی صبح گر جائے، موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے اس پہ کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی جو ہے وہ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو مطلب وہ سارا دن منحوس ہو گیا. تو اس طرح تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ. تو اب یہ کیا ہے؟ کم علمی ہے، جہالت ہے. تو اسلام کے اندر بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے. مسلمان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اس طرح کی فضول سوچوں سے محفوظ ہوتا ہے، بڑا اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کی سوچ سے اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور انہی میں ماہ سفر بھی ہے. ہم تو ماہ سفر کو ماہ رضا کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں اللہ پاک نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ایک زبردست ہستی کا جو عرس ہے اس کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے. تو عرس کا دن ہے، چونکہ 25 صفر آپ کا یوم وصال ہے، تو عرس مناتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کی علمی خدمات کو بیان کرتے ہیں. تو بالخصوص ہم تو ماہ سفر کو اس نسبت سے یاد کرتے ہیں. اور بھی اولیاء کرام کے آراس ہوں گے، کسی کی پیدائش ہوگی. بہرحال ماہ سفر ایز اے منتھ، اور اسی طرح کوئی دن ہونے کی وجہ سے یا کوئی ٹائم ہونے کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا، بلکہ منحوس اس وقت کے اندر کیا جانے والا کام ہو سکتا ہے. ہم اپنے کاموں پہ غور رکھیں کہ ہم جو حرکت کر رہے ہیں وہ کہیں منحوس تو نہیں ہے. کیا وقت میں اور ٹائم میں اور مہینوں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہوتی. اس پر مکتبۃ المدینہ نے ایک پوری کتاب جاری کی ہے، غالباً اس کا نام ہی بدشگونی ہے. تو وہ چاہیں تو حاصل کریں، اس کے اندر بہت کچھ بیان ہے، اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب میں چاہوں گا کہ ہم سب کو ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے، اور اپنے گھر میں اور اطراف میں اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہو تو اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اور خوب رہنمائی فرمائی ہماری سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے، کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آسمانی بلائیں اترتی ہیں یا سفر نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. جو بھی خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کا شریعت مطہرہ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اور شریعت مطہرہ نے ویسے بھی بدشگونی کو، کسی بھی چیز سے برا شگون لینے کو منع کیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد آ گئی، آپ نے بات کی ہے تو کل کی بات ہے. کل ایک نمازی ہیں ہمارے مسجد کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سفر میں جانا ہے تو لیکن مجھے خواب آیا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. اچھا. پھر میں نے ان سے عرض کیا آپ کو خواب آیا؟ تو پھر بولا خواب آیا تو مجھے تو ویسے ہم نے سنا تو یہ سفر نہیں کرنا چاہیے. تو پھر جو بھی تھا ان کے تھوڑا میرے سلسلے میں عرض کیا ان سے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال تو آپ اب اس کا اگر ایسا ہو جائے جی جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری ایئر لائنز بند کر دی جائیں، تو یہ تو ٹرینز جو ہے وہ کینسل کر دی جائیں. کسی ماہ سفر ہے تو اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچیں ذرا کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ کسی مہینے میں سفر کا منع ہو جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری دنیا کا نظام ہی رک جائے گا. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل جی. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قلب سلیم بھی عطا فرمائے، اور دین متین کا جو علم ہے، شرعی علوم، اللہ پاک انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے جی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میری وائف ان کی بہن نے یعنی بچوں کی خالہ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تائی کے گھر پر گئی ہیں اور وہاں پر 3 لوگ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟
اچھا خواب ہے. اصل میں سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے اور ایک آزمائش سے نجات کا واقعہ ہے. صحیح. تو اس طور پر جو شخص دیکھے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگر وہ کسی ظلم کا شکار ہے تو نجات حاصل کرے گا، کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس مشکل سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین آمین. چلے جی، اسی طرح ایک ہیں کہہ رہے جی خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو یہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ خواب دیکھنے والا اپنے معاملات کو، حالات و واقعات کو درست کرے. اگر کوئی ایسا کام مبتلا ہے جسے شریعت نے پسند نہیں کیا تو اس سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک. اور موت کبھی آزادی کی علامت بھی ہوتی ہے، کسی مشکل سے، کسی قید سے، کسی تکلیف سے، کسی دکھ سے. ٹھیک. تو ان معنوں پر بھی پازیٹیو ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے. ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش میں ہوں، اللہ پاک آپ کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. آمین آمین. یعنی یوں سمجھے کہ یہ والا جو خواب ہے یہ بندے کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی، یوں کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے میرا نام عدنان رضا ہے، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں. اب میں نے خواب میں بہت سارے پیسے دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پیسوں کا دیکھا نارملی ہماری سوچ اور ہماری ٹھیک. ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. نارملی صحیح. تقریباً ہم سبھی پیسوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. البتہ اللہ پاک کے بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک ہمیں حلال ذریعے سے عطا فرمائے، حرام سے محفوظ رکھے اور مال کی بے جا محبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتنا عطا فرمائے کہ ہماری ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی رہیں. آسائش اور بہت زیادہ لگژریز کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ پاک سے عافیت اور غیر کی محتاجی سے حفاظت کی دعا یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ پاک رحمت والا، خیر والا اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خوابوں کی تعبیر پروگرام میں عرض ہے کہ خواب میں مچھلی کا سالن دیکھنا اور سالن کھانا، دونوں کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. مچھلی ہو یا مچھلی کا کھانا، دونوں صورتوں میں اللہ پاک نعمت عطا فرمائے گا، خواب دیکھنے والے کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک. اور بعض اوقات اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو اللہ پاک بیٹی کی نعمت سے نوازے گا. تو یوں اچھا اور پازیٹیو خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے. کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے اور خاص طور پر رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ پاک اسے وسعت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، ہمارے شامیر بھائی ہیں کراچی سے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ اچھا خواب نہیں ہوتا. آزمائش اور خاص طور پر گھر کے کسی بڑے فرد یا کسی سرپرست کو نقصان پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. بہت اچھا ہوگا کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کی بری تعبیر سے، برے نتیجے سے آپ کو محفوظ فرمائے. جب بھی کوئی بھی اس طرح کا خواب دیکھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ ضرور کریں. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور برا خواب جس کی بری تعبیر ہو یہ بھی ایک بلا ہے، مصیبت ہے. تو اللہ پاک صدقے کی برکت سے اس سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. تو جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اٹھنے کے بعد جو فوراً کام کرنا ہے، یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے نتیجے سے محفوظ فرما، فوراً دعا کر لیں اور پھر جب وقت مناسب ہو تو آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. آمین آمین. اچھا یہ بھی تو قابل غور بات ہے نا، ایسا خواب دیکھنے کے بعد جب بندے کی آنکھ کھلے تو اس کے حواس بھی جو ہے وہ قائم ہو. ظاہر ہے گھر سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. اچھا جی، یہ مظفر گڑھ سے ہیں، کہہ رہے جی خواب میں خود کو کھیر کھاتے ہوئے دیکھنا اور دوسرا ان کا حصہ ہے میسیج کا کہ بہت سارے ناریل کھاتے ہوئے دیکھنا. کھیر میٹھی چیز ہے جی. اور میٹھی چیز کا کھانا یہ خوشخبری پہنچنے کی علامت ہوتی ٹھیک ہے. ہے. تو اچھا خواب ہے. ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کسی اچھی خبر کا انتظار ہو. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی خبر کا منتظر ہوتا ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی تمنا ہوتی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے پورا ہونے کی علامت ہے. ناریل کی خاص تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو نوٹ فرما لیں انشاءاللہ. اچھا جی، کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. خواب آیا تھا میں رستے میں جا رہا ہوں، جس رستے میں جا رہا ہوں نا اس میں آگے کانٹے آ جاتے ہیں اور دیوار بن جاتی ہے.
پھر گر جاتی ہے، پھر دیوار بن جاتی ہے اور اوپر کانٹے لگ جاتے ہیں. بار بار یہی خواب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. میں لگاتار نا خواب وچ نا پانی ویکھ رہا ہاں. پیچھے من اپنے گھر دے وچ بھی پانی بڑا ویکھیا سی. شاید وہ پہلے پانی ویندے رہے تو اس وجہ تو کر کے کہ کوئی بارشاں بڑیاں تو لگاتار ہی واوا دینا تو نہ میں خواب دے وچ نا پانی بہت ویکھ رہا ہاں. تو وہ ذرا دسیا جی. ٹھیک ہے جی، بالکل شامل کریں گے. نیکسٹ کال دیجیے. محمد سلیم ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کسی جنگل میں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ سانپ آ جاتا ہے. تو کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں تو سانپ ان کو ڈس لیتا ہے. تو کچھ لوگ مر جاتے ہیں. تو پھر میں رہ جاتا ہوں تو میں سانپ کو مار دیتا ہوں. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہوں. کوئی تعمیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی یہ جاتے ہیں اور رستے میں کانٹے ہو جاتے ہیں، پھر دیوار بن جاتی ہے، پھر وہ دیوار پہ کانٹے لگ جاتے ہیں. یوں مشکلات کا سامنا کرنے کی علامت ہے، بہت واضح ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کاموں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عافیت کریں، اور اگر کوئی اہم کام آپ کر رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات ادا کریں تو اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے گا. آمین. کام آپ کے آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، مصیبت والا معاملہ ہو تو صلاۃ الحاجات یہ بہترین یوں سمجھیے کہ مجرب عمل ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے نام سے. طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، جیسے نارملی نماز پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھ لیجئے، اور نماز پڑھنے سے پہلے نیت یوں کر لیجئے کہ اللہ ان نماز کی برکت سے میری حاجات کو پورا فرما. تو یوں اس کے بعد پھر دعا کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں. اچھا جی، اگلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی خواب وچ وہ پانی دیکھ رہے ہیں. شاید بارشیں ہوئی ہیں اور دن میں بھی پانی دیکھا ہے انہوں نے، تو شاید اس لیے ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے جو انہوں نے بیان بھی کی، اور ایسا ہوتا بھی ہے. صحیح. چونکہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے، موسم ہے، کئی علاقوں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک تو ہے. وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی. صحیح. تو بس دعا عافیت کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ملک میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اور بارشوں کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک سیلاب سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے، رحمتوں والی، عافیتوں والی بارش عطا فرمائے. بارش ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت سارا پانی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ہی ہم تک پہنچتا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بعضوں کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم خود بھی اپنی آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں. ابھی سیلاب کے بارے میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ سیلاب آتے ہیں دریاؤں میں تو لوگ بہہ جاتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. تو بڑی پیاری بات اس ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ دریا تو لاکھوں سال سے بہہ رہے ہیں. صحیح. دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے. واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں. کچھ واقعات تو واقعی حادثات کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اچانک ہو گئے، انسان کی اس میں غلطی نہیں ہے. صحیح. لیکن ان ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ بہت سارے حادثات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جو دریا کا راستہ ہے عارضی طور پر جہاں پر پانی موقوف ہو گیا لیکن وہاں سے آنا ممکن ہے، ان جگہوں پر لوگ اپنی رہائشیں بنا لیتے ہیں، ان جگہوں پر سیاحتی مقامات بنا دیتے ہیں، ان جگہوں پر لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر اپنی فصلیں اگا دیتے ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ جو دریا کا راستہ ہے تو اس کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے، اور ہر وقت وہاں پانی ہو یہ ضروری نہیں. صحیح. ہو سکتا ہے 2 سال میں ایک دفعہ آئے، ہو سکتا ہے 5 سال میں ایک دفعہ پانی وہاں سے گزرے، لیکن وہ بیسیکلی دریا کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اگر آپ رہنا شروع کر دیں گے تو پھر آزمائشیں ہوں گی. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کچھ لوگ تھے جو بارش میں آزمائش والوں کی مدد کے لیے گئے، تو اہل علاقہ نے کہا کہ آپ ان کی مدد نہ کریں. تو ان کا کیوں؟ خیریت؟ مطلب بھئی یہ ہر سال گھر بناتے ہیں، ہر سال گرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں، اور یہ اس جگہ پر ہیں جہاں پر پانی کی گزرگاہ ہے. تو اب یہ جب وہاں پر گھر بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً ہمیں ان سے ہمدردی ہے، کوئی بھی ہے بھلے اس کی مسٹیک ہو، پھر بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اسے ہمدردی ہی کریں گے. لیکن سمجھانا بھی تو ہمارا کام ہے نا. ہمیں خود بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. ہم خود بھی تو ایسے کام نہ کریں نا کہ جس کی وجہ سے ہم خود آزمائش کا شکار ہوں. تو کئی حادثات بیسیکلی ہماری اپنی جو ہے وہ غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو کم از کم ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. پھر اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے
انسان کے بس میں ہر چیز نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح اپنی بلڈنگز کا خیال رکھنا. اب خستہ عمارتیں ہو گئی ہیں, گورنمنٹ کے اداروں نے بھی آ کر کہہ دیا, اور آج سے 20 سال پہلے آ کر کہہ دیا کہ بھئی یہ عمارت جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہو گئی ہے اور اس میں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. پھر بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر حکومت کو کوستے ہیں تو دیگر اداروں کو کوستے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو کام ہے وہ ان کو کرنے چاہیے, لیکن ہمیں بھی تو غور کرنا ہے. اسی طرح پانی والی جگہ پر عمارت بنائی تو کیا اس جگہ پر جیسی عمارت ہونی چاہیے تھی, کیا اس کا معیار آپ نے برقرار رکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں سے دریاؤں کے اندر پل بنے ہوئے ہیں, ان کے پلرز ہوتے ہیں, تو ان پلز کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, حالانکہ رات دن پانی کے اندر ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہوگا, اور ہماری عمارت جو 2 سال میں گر جاتی ہے. تو اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے, لیکن برائے کرم ہم جو اپنے آپ کو خود مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اس سے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ جی ماشاءاللہ اچھی رہنمائی ہو گئی, اور مدنی پھول بھی مل گئے کہ احتیاط ہمیشہ جو ہے وہ سمجھدار انسان پہلے سے کرتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے, آزمائش آئے, تو اس سے پہلے احتیاط کر لینی چاہیے. اسی میں ہی عافیت ہے. اللہ پاک عافیت والا اور رحمت والا معاملہ فرمائے, اور ان باتوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہمیں سن رہا ہے جو اس کام میں مبتلا ہے, تو وہ فوراً سے پہلے احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ اس میں بچنے کی کوشش کرے آزمائش آنے سے پہلے. اللہ پاک ہمیں توفیق کی خیر نصیب فرمائے. اچھا جی, اگلے کالر تھے ہمارے, کہہ رہے جی جنگل میں یہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک سانپ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سانپ ڈس لیتا ہے, اور پھر یہ آتے ہیں تو یہ سانپ کے ٹکڑے کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ نتیجتاً اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر تو سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا, صحیح, لیکن سانپ کو مار دینا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا, ٹھیک ہے, تو یہ دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے. ٹھیک, اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے آمین, اور دشمن سے انہیں بھی محفوظ فرمائے, ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. چلے جی, کچھ میسیجز ہیں مزید, ان کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. سلام, میں نے ایک کوئی ان کے جاننے والے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک لیمن کا درخت ہے اور اس پر بہت سارے لیمن ہیں, اور یہ لیمن کا رس نکال رہی ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے, یہ بتا دیجیے ہمیں. اچھا ہے لیمن کا دیکھنا, اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے, آمین, اور جس اچھی خبر کا انہیں انتظار ہے اللہ پاک کو اچھی خبر انہیں سننا نصیب فرمائے. آمین آمین. اچھا جی, اسی طرح کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب کے اندر روٹی کھا رہا ہوں اور میرا دانت ٹوٹ گیا ہے, اور وہ دانت جو ٹوٹ گیا ہے وہ میں نے کسی کو دے دیا ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی پرانا خیال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے ان کے دانت میں واقعی تکلیف ہو. اصل میں روٹی کھاتے ہوئے بعض اوقات جن کے دانت ہل رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر جس ایج میں دانت گرتے ہیں, تو کئیوں کے دانت جو ہے روٹی کھانے کے دوران نکلتے ہیں, کہ اس پہ ظاہر ہے کہ زور پڑتا ہے. تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں. چلے جی, اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کہیں فنکشن پہ جا رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر, اور واپس آتی ہیں تو گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں. راستہ بھولنا اچھا نہیں ہوتا, آزمائش کی علامت ہے. صحیح, تو غور کریں, آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کچھ صدقہ وغیرہ ضرور کر دیں, کہ راستے کا بھولنا مشکل اور مصیبت کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میر حسن ہیں, یہ سندھ سے, کہہ رہے میں کافی سالوں سے بستر پر ہوں, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, تو مجھے اکثر بلکہ روزانہ ہی خواب نظر آتے ہیں کہ میں چلتا پھرتا ہوا ہوں, ٹھیک ہوا نظر آتا ہوں, اور کبھی خواب میں یہ آتا ہے کہ اکثر دشمن نظر آتے ہیں, جیسے کوئی بندہ ہے. اسی طرح بعض اوقات کتے بھی نظر آتے ہیں, سانپ وغیرہ, اور ایک مرتبہ تو اونٹ نے بھی مجھے جو ہے وہ کاٹ لیا تھا. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بیان کر. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. ریڑھ کی ہڈی کا ٹوٹ جانا, اللہ اکبر, اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی. بندہ جیسی تیسی آزمائش کا شکار ہوتا. ہم دعا کرتے ہیں آپ سے ہمدردی کا یقیناً اظہار ہوگا. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت یابی عطا فرمائے. اصل میں جس طرح کی آپ تکلیف میں ہیں, تو ظاہر ہے رات دن بندہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے گا, میں صحت مند ہو جاؤں گا. تو وہی چیز آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے حالات سے موافق ہے یہ بات. دعا کرتے رہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں
اللہ کرے کہ یہ خواب آپ کے لیے حقیقت ثابت ہو اور آپ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں اور چلنا پھرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں. کہہ رہی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میری امی کہیں گم ہو گئے ہیں اور اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا. جی وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس سے ملتا جلتا ہی خواب تھا. گھر کا راستہ بھول جانا یہ مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. کچھ صدقہ کر دیں رائے خدا میں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. دعا کر دیں، کچھ پکا کر کسی ضرورت مند کو، بھوکے کو، غریب کو کھلا دیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ مصیبت سے اور آزمائش سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور مصیبت سے بچنے کے لیے اقدامات بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. کہہ رہے جی اسد بھائی میں نے خواب میں طوطا دیکھا ہے، یہ طوطا خواب کے اندر دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے. مختلف اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. ایک تعبیر اس کی غلام سے بھی کی جاتی ہے، نوکر سے بھی کی جاتی ہے. تو اب یہ دیکھنے والے کی کیفیت اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ کرے گا. کوئی انٹریکشن ہو اس سے، کوئی اور معاملہ ہو تو بیان کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. دیکھا ہے جی خواب کے اندر میرے بھویں جو ہیں وہ سفید ہو گئی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر؟ درازی عمر کی یہ دلیل ہوتی ہے، بھووں کا یا داڑھی کا سفید ہو جانا. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے درازی عمر بالخیر نصیب فرما. تو یوں اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آمین آمین. اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ خواب مجھے کئی بار آیا ہے کہ خواب میں رات کو چھت پر جاتی ہوں لیکن مجھے چھت پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے جیسے ابھی گر جاؤں گی، اور یہ خواب ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے. اس کی کیا تعبیر؟ توجہ نہ کریں. ظاہر ہے کہ رات کو چھت پر جانا بلا ضرورت جانا بھی نہیں چاہیے اور بعض لوگوں کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے. ایک نیچرل سا عمل ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر واقعی آپ رات کو چھت پر جاتی ہیں اور اسے ڈر لگتا ہے تو غور کریں، بلا ضرورت نہ جائیں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت والا رحمت والا معاملہ فرمائیں. مزید کالز ہیں وہ ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال دیجیے. نعمان بات کر رہا ہوں. تو یہ ابھی آپ کے خوابوں کی تعبیر، تو میں نے خواب کی تعبیر یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں اگر زیادہ ڈراؤنے خواب آئے تو پھر زیادہ یعنی کہ جیسے بندہ ڈوب رہا ہے یا کوئی بلا آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. کہ جی ڈرونے خواب کے بارے میں انشاءاللہ ضرور شامل کرتے ہیں اس کو. نیکسٹ کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ میں ایک سمندر میں ہوں اور وہ سمندر کالا گہرا سمندر ہے اور میں کسی کشتی پر ہوں. جب میں نے اس سمندر سے باہر نکلنے کے لیے نا کسی رسی پھینکی ہے تو کچھ مچھلیاں ہیں جو مجھے کھینچ کے سمندر کے اندر لے کے گئی ہیں تھوڑا، اور ادھر اندر لے جا کر مجھے اور اپنا وہاں پر کوئی کیبن کا بنا ہوا وہاں سے گھما کر اور وہ نے مجھے باہر پھینکا ہے سمندر کے. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی شامل کریں گے. نیکسٹ کال دیجیے. 2-3 مہینے پہلے میرا دادا فوت ہو گیا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ پیار تھا. اب 15 دن پہلے بھی مجھے یہ خواب ہے کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے، آؤ میرے پاس. اب کل میں سویا ہوا تھا تو وہ بھی خواب ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے میرے پاس. ٹھیک ہے جی، دادا بلا رہے ہیں ان کو، دادا فوت ہو گئے ہیں، شاید یہ پریشان ہوں گے اس وجہ سے. خیر پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 طرح کے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ایک عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. وہ یہ ہیں کہ وضو کر کے سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، دعائیں پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، قبلہ رخ ہو کر سوئیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور جسے ڈراؤنے خواب بکثرت نظر آتے ہیں تو سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ڈرونے خوابوں کے اثر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور یہ جو عمل بتایا گیا ہے اس پر عمل کی کوشش کیجیے. نیکسٹ کالر تھے، لمبا انہوں نے خواب بیان کیا ہے کہ سمندر میں ہیں، سمندر کا پانی کالا ہے اور کشتی میں ہوتے ہیں، پھر نکلنے لگتے ہیں تو کچھ مچھلیاں انہیں کھینچ کے لے جاتی ہیں اور پھر گھما کے پھر باہر پھینک دیتی ہیں. اچھا تو نہیں ہے خواب. ٹھیک ہے. مراد کے پورا ہونے میں دشواری، جیسے خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو اس میں ٹھیک ہے. آزمائش کی علامت ہے. کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کام کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ پاک آسانی والا.
آمین آمین. اللہ پاک رحمت والا عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے. اچھا جی, اگلے کالر تھے, کہہ رہے ہیں جی دادا تھے, یہ دادا سے بڑی محبت کرتے تھے, اب دادا ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی, پاس کیوں نہیں آتے ہو. بلاتے ہیں, فوت شدہ اگر بلائے تو تشویش ہوتی ہے. صحیح. تو ضروری نہیں کہ آپ کا وقت بھی آ گیا جانے کا. دادا تھے, محبت ہوگی, ساتھ وقت گزرا ہوگا, آپس میں ایک الفت, ایک تعلق, ایک رشتہ ہوتا ہے عموماً. تو خواب میں آنا ایک فطری عمل ہے, اس کے اندر کوئی گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ان کے لیے آپ دعا کریں, ان کے لیے استغفار کرتے رہیں, اِیصال ثواب کرتے رہیں. اللہ پاک ان کے لیے بھی مفید ہوگا یہ, اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ نصیب ہوگا. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک عافیت والا اور رحمت والا خیر والا معاملہ کرے. کہہ رہے جی خواب میں دھوپ اور بارش ایک ساتھ دیکھنا یہ کیا ہے؟ کسی حیرت انگیز صورتحال کا سامنا کرنے کی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. اور حیرت میں مبتلا ہونے کی یہ دلیل ہے. ظاہر ہے دھوپ اور بارش ایک ساتھ ہوتے نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے. بادل ہوں گے تو دھوپ نہیں ہوگی, دھوپ ہوں گی تو بادل نہیں ہوں گے. صحیح. تو لیکن ان کا ایک ساتھ دیکھنا کسی حیرت انگیز معاملے میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہمارے یوٹیوب پہ بھی کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں. ایک بھائی ہیں, کہہ رہے پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر مور دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں جی, اس کی تعبیریں اچھی ہیں اور نعمت ملنے کی, خوشخبری پہنچنے کی علامت اور یہ دلیل ہوتی ہے. ویسے تو اس کی تعبیریں بکثرت ہیں, اور بھی کئی اس کی تعبیریں ہیں, لیکن ان میں ایک پازیٹیو پہلو جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا. ٹھیک ہے جی. فیس بک پہ بھی کچھ ہمارے بھائی کمنٹس کر رہے ہیں. کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے اور ہمارا دروازہ جو ہے وہ زور زور سے بج رہا ہے, لیکن جب میں بند کرنے جاتا ہوں تو ہوا بند ہو جاتی ہے, اور یہ خواب بار بار آتا ہے, اور مجھے کسی نے بولا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچنے والی ہے, تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. بعض اوقات کوئی پرانا خیال بھی ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتا ہے, تو بس اس کی طرف توجہ نہ کریں. جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ میں بار بار یہ خواب دیکھتا ہوں, تو کسی چیز کی طرف زیادہ غور و فکر کرنا بھی خواب کے آنے کا باعث ہو سکتا ہے. تو آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں, پریشان بھی نہ ہو, دعا کر دیں اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. اچھا جی, یہ زری یونیورسٹی ٹنڈو جام میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے. کہہ رہے اسد بھائی آپ پچھلے سال یہاں پلانٹیشن کے لیے تشریف بھی لائے تھے, ماشاء اللہ. چلے جی مرحبا, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی, اسی طرح ایک میسیج آیا ہے, کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کوئی صاحب منصب دیندار شخص ہے, لیکن انہوں نے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے چاندی کی, اور وہ چمک رہی ہے, تو اسے روشنی پھیل رہی ہے ہر طرف, اور دیکھا ہے کہ پیشانی سے نور بھی نکل رہا ہے, تو برائے مہربانی اس کی کیا تعبیر ہے؟ پہلے تو یونیورسٹی والوں کا شکریہ کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. جی بالکل میری حاضری ہوئی تھی, اور شاید ان دنوں دوبارہ پلانٹیشن کا سلسلہ ہو. بہرحال تمام ہی ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ یہ سیزن ہے بالخصوص, اسی لیے ہم انہی دنوں میں ڈرائیو بھی کرتے ہیں, اور پلانٹیشن ڈے 1 اگست سے ہم مناتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو کیری آن کرتے ہیں. ابھی بھی ملک بھر میں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ افراد بھی اس کام میں ہیں, اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے, لیکن ناظرین میں سے اگر آپ نے ابھی تک نہیں پودا لگایا تو ضرور کم از کم ایک پودا لگائیے. اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں, جہاں آپ کو جگہ ملے, اطراف میں, گراؤنڈ میں, جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا حق نہ ہو اور لگایا جا سکتا ہو, وہاں پہ ضرور پودا لگائیں. اور اگر پودے ہیں اور درخت ہیں تو انہیں کاٹنے سے بچیں. ایک کیلکولیشن میں دیکھ رہا تھا, کسی نے بیان کی, دنیا بھر میں تقریباً 3 گنا درخت کٹ رہے ہیں اور 1 گنا لگ رہے ہیں. اللہ, یعنی اس کا جو ڈفرینس ہے وہ ڈبلز کے قریب یا اس سے زیادہ ہے. یعنی اگر روزانہ 3 پودے کٹ رہے ہیں تو 1 لگ رہا ہے. صحیح. حالانکہ 3 لگنے چاہیے تھے, 3 کٹ رہے ہیں تو 3 لگیں تاکہ بیلنس برقرار رہے. تو اتنا زیادہ مختلف تحقیقات ہوتی ہیں, کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا, لیکن مجموعی طور پر پوری دنیا میں درخت لگانے کا ریشو کم اور کاٹنے کا بڑھ گیا ہے. جب بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ ریشو بہت زیادہ ہے, ڈفرینس بہت زیادہ ہے. یعنی کہ لگنے کی تعداد نہایت کم, اور جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو شاید جا کر کہیں ہم اپنا
टारगेट अचीव कर सकें। तो कम से कम 2 तरीके होते हैं किसी मुसीबत से बचने के। एक तो ये है कि उसके असबाब को दूर करें, तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि लगाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लगा रहे तो कम से कम काटे तो नहीं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन। और दूसरा ख्वाब क्या था? कोई साहिब मनसब शख्सियत हैं, दीनदार हैं, अंगूठी देखी है। याद रहे मर्द के लिए चांदी की अंगूठी, वो भी एक मखसूस मकदार की पहनने की इजाज़त है, जिसमें एक नग भी हो। तो उसकी कुछ शराइत हैं। तो दीनदार शख्स को देखा और चांदी की अंगूठी पहने हुए देखा तो ये एक पॉजिटिव है, ज़ाहिर है कि उसके हक़ में तो बेहतरी है और उससे रोशनी निकल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। सही। हो सकता है ख्वाब देखने वाले को उस दीनदार शख्स से कोई फ़ायदा हासिल हो। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। मर्द के लिए ज़ेवरात जो पहनना ममनू है, सिर्फ चांदी की अंगूठी बाज़ शराइत हैं उसके साथ पहनने की इजाज़त है। अगर नाज़रीन में से भी किसी को शौक़ है और अंगूठी पहनते हैं तो उस अंगूठी के बारे में शरई रहनुमाई ज़रूर ले लें, वरना खामखा जो है वो हम गुनाहगार ना हो। ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छी रहनुमाई हो गई। इस हवाले से दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से एक किताब है ज़ीनत के अहकाम, अब मकतबतुल मदीना से उसे आप तलब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.dawatislami.net, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मर्दों के लिए जायज़ हैं या औरतों के लिए हैं, जो भी ज़ीनत के अहकाम हैं वो इसमें इंशाल्लाह आपको तफसीलन मिल जाएंगे। ज़ीनत के अहकाम ये किताब है, तो आप इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह एक कह रहे जी, मेरा नाम शेर समान है और मैंने ख्वाब में बहुत सारे तरबूज देखे हैं। अभी तो खैर तरबूज का मौसम भी तकरीबन ख़त्म हो गया है जी, क्या फरमाएंगे? बेमौसम का फल देखना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत के लिए दुआ करें। ठीक है। इसी तरह कह रहे जी, किसी को बार बार ख्वाब में देखना वो मुश्किल में है और मैं उसको तसल्ली दूं और उसके लिए दुआ भी करूं ख्वाब के अंदर, इसकी क्या ताबीर है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर वाकई वो ऐसा है कि जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसके लिए दुआ भी करें, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। एक अच्छी चीज़ देखी आपने कि किसी के लिए खैर खाही करते हुए आपने अपने आप को ख्वाब में देखा। ठीक है जी, ख्वाब में कोई रातों से कह रहे रात को ख्वाब के अंदर कोई जिन्नात को देखे, इसका क्या मतलब है? जिन्नात शैतान भी होता है जो तंग करता है, परेशान करता है। तो इसका एक तो ये है कि दुआ पढ़ के सोएं, ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं। सूरह फलक और सूरह नास कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं वो पढ़ के हाथों पे फूंक मार के जिस्म पे फेर लिया करें, तो इससे इंशाअल्लाह आपको बुरे और डरावने ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बयान करदा वज़ाइफ हैं हदीसों के अंदर वो आप पढ़ें। तो शयातीन तंग करते हैं मुसलमान को, ख्वाब की शक्ल में जागते हुए वसवसे डालते हैं जिससे उनका मकसद मुसलमान को परेशान करना होता है। तो आप अगर वज़ाइफ इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह के ख्वाबों से आपकी हिफाजत रहेगी। आप कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ऐसा ख्वाब नज़र आए तो किसी से बयान ना करें और अपने आप को मुतमईन रखें, हिम्मत में रहें, ज़्यादा खौफ में मुब्तला ना हों। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। मज़ीद कुछ कॉल्स हैं उन्हें भी शामिल करते हैं जी, कॉल दीजिए। मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं पंजाब से लियाकतपुर से बात कर रहा हूँ। मैं बेड पे हूँ, एक मरीज हूँ, रीढ़ की हड्डी और मोरों का मसला है। मैं ख्वाब में अक्सर देखता रहता हूँ कि रात का 1-2 बजे 3 बजे मेरे आगे सामने ऐसे जाली लहराती हुई आ जाती है 2-4 मरतबा। जब मैं डर के उठता हूँ तो आंखें जैसे ही खोलता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्कुल साफ माहौल हो जाता है। ठीक है जी, अल्लाह आफियत फरमाए। शामिल करते हैं इसको, मज़ीद दीजिए। ख्वाब के अंदर अंगूर का खाते हुए देखना, इसकी ताबीर क्या होगी, रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। रात को ना भैंसें और बिल्लियां नजर आती हैं। ठीक है जी, भैंसें और बिल्लियां नज़र आती हैं, क्या फरमाएंगे जी? भैंसें और बिल्लियां नज़र आती हैं ख्वाब के अंदर। भैंस का देखना तो नॉर्मल है, बिल्ली का देखना बाज़ औक़ात बीमारी की अलामत होती है, ख़ास तौर पर वो हमला करे या आपकी तरफ बढ़े। सही। तो ऐसे कामों से अपने आप को दूर रखें जो बीमारी का बायस हो सकते हो, परहेज़ करें। बाज़ औक़ात हम बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत फरमाए। इसी तरह कहें जी, अंगूर अच्छा है, नेमत है, खुशखबरी है।
اور اس کا کھانا اللہ پاک کی جانب سے برکت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیاقت پور سے تھے نصیر صاحب، کہہ رہے جی ان کے مہروں کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ رات کے پہر کہ کوئی جالا وغیرہ آ جاتے ہیں، آنکھوں میں دھندلا پن ہوتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہے تو پھر سب کچھ صاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے جو انہوں نے مرض بتایا، اللہ پاک انہیں شفا دے، اللہ آسانی فرمائے۔ یار بندہ جب دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو بہت ساری چیزیں اس طرح خواب میں نظر آ جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ وظائف وغیرہ کرتے رہیں۔ ویسے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ آپ حرکت نہیں کر سکتے، تو وقت آپ کو مل جاتا ہوگا، تو وظائف وغیرہ کرتے رہیں، اور بہت ساری خیالات اور سوچوں کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں زیادہ نیگیٹو نہ سوچیں، زیادہ مایوسی کی طرف نہ جائیں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، وہ شفا دینے والا ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو اسی کے بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، تسلی بھی رہے گی اور انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی۔ چلے جی، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے مسلمان گھروں میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں، اللہ سب کو تمام روحانی جسمانی امراض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ محمد ابو بکر خلیل ہے جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں ہم سب گھر والے عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کی کیا تھا؟ بڑا زبردست خواب ہے جی، اللہ پاک اسے حقیقت بنائے اور آپ مکہ پاک جائیں، مدینہ پاک جائیں، عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت ہی مبارک اور پیارا خواب ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی یہ سفر نصیب فرمائے۔ اچھا ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ جو اس سفر پر اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ اسے حقیقت میں یہ سفر نصیب ہوگا۔ تو یوں پازیٹیو ہے، اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو بار بار مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک باادب حاضری نصیب فرمائے، جب بھی جائیں تو باادب رہیں، باادب ہی کو جو ہے وہ برکات ملتی ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ بھاگ رہی ہوں، پھر بھاگتے بھاگتے اڑنے لگ جاتی ہوں تاکہ منزل تک جلدی پہنچ جاؤں۔ اکثر یا تو کوئی میرے پیچھے ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، میں ہوا میں ہوتی ہوں، اور کبھی میں کسی کے پیچھے چلتے چلتے بھاگ رہی ہوتی ہوں، تو کبھی اڑتے ہوئے کسی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہوں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار ان کو دوڑنا نظر آ رہا ہے، صحیح، اور اڑنا اور سفر کرنا یہ پازیٹیو ہے، حالات کی تبدیلی کی یہ علامت ہے، اللہ پاک انہیں آسانی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ کسی مشکل میں ہیں تو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ میرا نام حمزہ خالد ہے اور مجھے خواب میں عجیب سا جانور نظر آیا ہے جو دور سے میری طرف آ رہا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوں، شکریہ آپ کا، مہربانی ہوگی۔ 2-3 بار لکھا ہے کہ برائے کرم تعبیر بیان کر دیں اس کی۔ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ایسا جانور جو آپ نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا لیکن خواب میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا۔ تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، پریشان نہ ہوں اور توکل رکھیں۔ بہت اچھا ہوگا کہ اس نیت سے کچھ صدقہ کر دیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور عافیت رہے گی۔ آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، آخری میسج شامل کرتے ہیں۔ کہہ لیجیے میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارا رش ہے اور ہمارا سارا خاندان جمع ہوا ہے، اور اچانک آسمان جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آسمان پر ایک عجیب سا خوفناک سا چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ خواب تو اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے۔ آپ اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ تو آسمان کا ٹوٹنا، قریب آنا یا آزمائش والی صورت کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں برے خواب جو ہیں ان کی تعبیر سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے مناظرہ کیا، امید ہے بہت سارا آپ کو جو ہے وہ علم حاصل ہوا ہوگا، بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیا کریں سلسلے کے حوالے، اور سلسلے کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر آپ اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کال سینٹر کے جو نمبرز ہیں وہاں پر اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی آپ کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،
की ताबीरें। चैनल का प्रोग्राम है दीन की बातें। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की नाफरमानी वाले कामों से बचने का ये जो वस्फ अंदर पैदा होता है ना, इसे हया कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, अल्लाह से ऐसे हया करो जैसे हया करने का हक है। ईमान और हया ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब दोनों में से एक जाता है तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। देखिए प्रोग्राम दीन की बातें आज मदीना मुनव्वरा में सुबह 8 बजे और पाकिस्तान में सुबह 10 बजे मदनी चैनल पर। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। दीन का पैगाम खबर है ये आम। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकत